مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہم لوگ کیوں اتنا فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کافی سارے لوگ اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں، اور ہم جیسے نہ جانے کتنے مسلمان ہیں شاید اس کے بارے میں جانتے بھی نہ ہوں، ہمیں شاید اس کی ہسٹری پتہ بھی نہ ہو۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جو ہم سب کا پہلا قبلہ ہوا کرتی تھی۔ مسجد اقصی ہی وہ مسجد ہے جس کی طرف ہم لوگ رخ کر کے پہلے نماز ادا کرتے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو مکہ کی طرف اپنا رخ کریں گے۔ اور صرف اتنی ہی وجہ نہیں کہ ہم لوگ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں، مسجد اقصی کے سپورٹ میں کھڑے رہتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات میں سفر کیا تھا، معراج کے لیے سفر کیا تھا، تو مسجد اقصی میں رک کر نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد معراج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی لیے مسجد اقصی ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ، اسی لیے ہم لوگ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں مسجد اقصی کو۔ اس وقت جب یہودی کے ہاتھ میں یہ مسجد اقصی تھی، تب حضرت عمر نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا، اور اس کے بعد اب پھر وہی دور آ گیا ہے جب مسجد اقصی پر حملہ کیا جا رہا ہے، اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں اور فلسطین کا نام و نشان مٹا دیں۔ فلسطین نے اس وقت اسرائیلیوں کو جو پناہ دی تھی، انہیں جو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، وہ دھیرے دھیرے ان پر فلسطینیوں پر حاوی ہوتے گئے، ان کے دیش پر خود ہی قبضہ کرتے گئے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا پہلے فلسطین کا میپ اور اب کا میپ دیکھیں تو اس میں آپ کو فلسطین کتنا کم دکھے گا۔ خود سوچئے، جب کوئی کسی کو پناہ دیتا ہے کہ شاید سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو رہ لینے دیتے ہیں، اور بعد میں وہی شخص ان کا گھر گھیر کے بیٹھ جائے، ان کے گھر پہ قبضہ کر لے، تو سوچئے ان کو کیسا لگتا ہوگا۔ اور آج لوگ اسرائیل کے سپورٹ میں کہ اسرائیل صحیح ہے، انہیں اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹری نہیں پتا، تبھی تو یہ فلسطین کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کسی طرح فلسطین پر پوری طریقے سے قبضہ کر لیں اور ان کا سارا بزنس بھی چلنے لگے اور مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹا سکیں اور مسجد اقصی کو شہید کر سکیں۔